بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورہ النساء، آیت نمبر 6۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 6۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اور پرورش اور تربیت کے علاوہ ان یتامہ کو جانچتے رہو کہ ان کی صلاحیتیں کس حد تک نشو و نما پا چکی ہیں، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم کو ان میں عقل کی پختگی نظر آئے تو ان کا مال واپس کر دو۔ اگر عقل کی پختگی نظر نہ آئے تو سورہ 4 آیت 5 کے مطابق کرو، اور اس خیال سے کہ سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد ان کا مال واپس کرنا ہوگا۔ فضول خرچی کر کے ان کا مال ہڑپ نہ کرو، تو تم میں سے جو غنی ہو وہ حق الخدمت لینے سے گریز کریں، لیکن جو ضرورت مند ہو یعنی مال کی حفاظت کرنے سے اس کی اپنی آمدنی پر فرق پڑتا ہو اور کم آمدنی میں گزرنا ہوتی ہو، تو وہ دستور کے مطابق حق الخدمت یتامہ کے مال سے لے لیا کرے۔ پھر جب تم ان کا مال ان کے سپرد کرنے لگو تو اس پر گواہ ٹھہرا لیا کرو، اور یتامہ کو حساب دیتے وقت اس حقیقت کو سامنے رکھو کہ تم خدا کو حساب دے رہے ہو جو ٹھیک ٹھیک حساب لینے والا ہے۔ وابتلو یعنی ابتلا کا مفہوم سورۃ البقرہ کی آیت 124 کے تحت آ چکا ہے۔ بلوغت اور پختگی پر زیر امانت مال کی واپسی اور انسانی طبیعت کی حرص۔ قرآن نے امانت واپس کرنے کی شرط روشدان سورہ 4 آیت 6 کہہ کر لگائی ہے۔ جب ایسا معاملہ آ پڑے تو دیکھا جائے کہ خدا کی ہدایت کیا ہے۔ یہ ہے رشد و ہدایت۔ خدا ہی ہادی ہے اور خدا ہی مرشد ہے، خدا کے علاوہ کسی کو ہادی یا مرشد کہنا شرک ہے۔ کہا کہ جب یتیم سن رشد کو پہنچ جائیں یعنی اپنے مال کی خود نگہداشت کر سکنے کے قابل ہو جائیں تو مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ سال 6 ماہ باقی ہیں تو تم مال کو ہڑپ کرنا شروع کر دو۔ دیکھا آپ نے خدا نے انسان کے اندر لالچ کو کیسے روک دیا۔ کہا کہ مال کی واپسی کے وقت تمہارے دل میں یہ بات حاضر رہنی چاہیے کہ تم دراصل یتیموں کو نہیں خدا کو حساب دے رہے ہو۔ یہاں تو قرآن نے بلوغت سن نکاح تک پہنچ جانا بتائی ہے، لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ یتیموں میں اپنے مال کو سنبھالنے کی اہلیت پیدا ہو گئی ہے یا نہیں۔ اگر اہلیت پیدا نہیں ہوئی ہے تو سورہ 4 آیت 5 کے مطابق عمل کرو کہ مال کو ایسے یتیموں کی تحویل میں نہ دو جو اس کے انتظام کی سوچ بوجھ نہ رکھتے ہوں، البتہ ایسے لوگوں کی اس میں سے روٹی کپڑے اور صحیح تربیت کا انتظام کر دیا کرو اور دستور کے مطابق ان کی دلداری کرتے رہو۔ دوسرے مقام پہ ہے حتیٰ یبلغ اشدہ سورہ 6 آیت 152، یعنی قرآن نے مال واپس کرنے اور نکاح کی عمر کے لیے کہا کہ وہ اشد تن کے درجے میں پہنچ جائیں۔ اشد تن وہ کیفیت ہے جسے ذہنی اور جسمانی جوانی کہتے ہیں۔ بلغ النکاح سورہ 4 آیت 6 نکاح کی عمر ہے اور اشد تن جوانی کی عمر ہے۔ کہا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا۔ پھر تم جوانی کی عمر کو پہنچتے ہو پھر بوڑھے ہو جاتے ہو۔ گویا اشد تن متعین ہو گیا یعنی بچپن کے بعد، مگر بڑھاپے کی عمر سے پہلے۔ یہ ہے جسے بلوغت کہا گیا ہے اور یہ ہے جسے نکاح کی عمر کہا ہے۔ قرآن نے اشدتاً نکاح کی عمر بتائی ہے
اس لیے اشدن سے پہلے یعنی بچپن میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 7۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ان کے والدین یا ان کے قریبی رشتہ دار ترکہ چھوڑ کر مرے، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو ان کے والدین یا ان کے قریبی رشتہ دار ترکہ چھوڑ کر جائیں، خواہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں ہر ایک کا حصہ مقرر ہے۔ حصوں کا ذکر آگے آتا ہے۔ اقربون یعنی اقرب کا مفہوم۔ یہ یاد رہے کہ وراثت کے احکام عبوری دور کے احکام ہیں، بہرحال وراثت کے معاملے میں ماں باپ سے اوپر تک کا سلسلہ بھی اس میں شامل ہے۔ مثلا دادا دادی پر دادا پر دادی یا نانا پر نانا، نانی پر نانی۔ اسی طرح اولاد میں بیٹا بیٹی سے نیچے سب شامل ہیں، مثلا پوتا پوتی، پڑپوتا پڑپوتی اور نواسا نواسی، پڑنواسا پڑنواسی۔ اقرب میں باپ کی موجودگی میں پوتا دادا کا اقرب نہیں، اس لیے پوتا وراثت میں حصہ کا حقدار نہیں ہوتا۔ البتہ باپ فوت ہو جائے اور دادا زندہ ہے تو پوتا دادا کا اقرب ہو جاتا ہے اور وراثت میں حصہ دار ہے۔ وراثت کی تقسیم اس ورثہ کی ہوگی جو والدین اور اقربون چھوڑیں تو پوتا اپنے باپ کی وفات کے بعد دادا کا اقرب ہونے کی وجہ سے ترکہ میں سے حصہ دار ہوگا۔ اسی طرح اگر پوتا بھی فوت ہو جائے تو پھر پڑپوتا دادا کا اقرب ہوگا اور وراثت میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ ایسی صورت میں پڑپوتا دادا کا اقرب ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مرد و عورت میں سے ہر کوئی الگ الگ اپنی جائیداد رکھ سکتا ہے۔ آیت نمبر 8۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ تقسیم ترکہ کے وقت اگر ایسے رشتہ دار یتیم و مساکین بھی موجود ہوں جن کا ترکہ میں سے حصہ نہ ہو تو انہیں بھی محض دلجوئی کی خاطر کچھ دے دو، اور انہیں دستور کے مطابق بتا دو کہ بطور حق انہیں کچھ نہیں مل سکتا، کیونکہ ترکہ کی تقسیم خدا کے بتائے ہوئے قاعدہ قانون کے مطابق ہوگی۔ قرآن نے یہ اخلاقی ہدایت دی کہ اگرچہ ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جو ضرورت مند تو ہوں لیکن ان کو بطور حق کچھ نہیں مل سکتا، کہا کہ انہیں اخلاقاً کچھ نہ کچھ ضرور دے دیا کرو۔ قرآن جہاں قانونی پہلو سامنے لاتا ہے وہاں ساتھ ہی اخلاقی پہلو بھی سامنے لاتا ہے۔ آیت نمبر 9۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ترکہ کی تقسیم کرنے والوں کو یہ بات ہمیشہ خیال میں رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں اولاد چھوڑتے تو وہ بھی ان کے معاملے میں بہت اندیشہ ناک ہوتے، بس انہیں چاہیے قوانین خداوندی کی نگہداشت کریں اور یتیموں کے معاملات کو طے کرتے ہوئے ایسی بات کریں جو صاف سیدھی اور محکم ہو، یعنی زومانی نہ ہو۔ آیت نمبر 10۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ بے شک جو لوگ ظلم و ناانصافی سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہیں، اور وہ دوزخ کی بھڑکتی آگ میں پڑیں گے جس سے ان کی صلاحیتیں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائیں گی۔ سعیرن کا مفہوم
عام طور پر تو ترجمہ بھڑکتی ہوئی آگ کیا جاتا ہے، لیکن سائرن اس بھوک کو کہتے ہیں کہ انسان یا جانور کھاتا چلا جائے مگر بھوک مٹے ہی نہیں، یعنی یہ بدنیتی سے دوسرے کا مال کھانے والی بات ہے۔ ایک دفعہ چسکا لگ جائے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں رہتی۔ سچی بھوک میں تو 2 یا 3 روٹیاں کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے، یعنی اس کی حد ہوتی ہے۔ یہ نیک اور حلال کمائی ہے جو آپ نیک نیتی سے کماتے ہیں، اور دوسری کمائی وہ ہے جسے آپ دھوکہ بازی سے کماتے ہیں۔ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس لیے اس کو سائرن کہتے ہیں۔ جب آدمی کو حرام کی کمائی کی لت لگ جائے تو اس پر دیوانگی کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ یہی لفظ قرآن نے ربا کے متعلق بھی کہا ہے۔ جب حرام کی کمائی شروع ہوتی ہے تو اضطراب کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے سانپ نے کسی کو ڈس لیا ہو۔ آیت نمبر 11۔ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان اللہ کان علیما حکیما۔ نسبی رشتوں کے سلسلے میں تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ نمبر 1، لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، یعنی لڑکی کا حصہ 1/3 اور لڑکے کا حصہ 2/3، کیونکہ کنبہ کا کفیل مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ سورہ 4 آیت نمبر 34۔ نمبر 2، اور اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے ترکہ کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر صرف ایک ہی لڑکی وارث ہو تو اس کے لیے ترکہ کا نصف حصہ ہے۔ نمبر 3، اگر متوفی کی اولاد ہو تو متوفی کے ماں باپ میں سے ہر ایک کا ترکے میں سے چھٹا 1/6 حصہ ہے، لیکن اگر متوفی کی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا حصہ 1/3 اور باپ کا حصہ 2/3 ہے، اور اگر متوفی کے بھائی بہنیں بھی ہوں تو ماں کا حصہ چھٹا ہے، 1/6 ہے۔ یاد رکھو کہ یہ تقسیم متوفی کی وصیت کو پورا کر دینے اور قرضہ چکانے کے بعد ہوگی، اس لیے کہ تم نہیں جان سکتے کہ تمہارے ماں باپ یا اولاد میں سے کون سا رشتہ نفع رسانی کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب تر ہے۔ اس لیے یہ حصے خود خدا نے مقرر کر دیے، کیونکہ اس کا ہر فیصلہ علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ شخصی قوانین اور پبلک قوانین کی غیر قرآنی تفریق ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت کے گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم کا ہر قانون پبلک قانون ہے، لیکن ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت کے گٹھ جوڑ نے عائلی زندگی، گھر کی زندگی، یتیموں سے متعلق اور میاں بیوی کے تعلقات وغیرہ سے متعلق احکام کو شخصی قوانین قرار دے کر مذہبی پیشوائیت نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اور امور مملکت کو پبلک قوانین قرار دے کر مذہبی پیشوائیت نے ارباب اختیار و اقتدار کے حوالے کر دیے۔ یوں اختیارات و اقتدارات کے 2 الگ الگ دائرے وجود میں آ گئے، اور اسلام میں ثنویت نے جنم لیا۔ مذہبی پیشوائیت خوش ہوئی کہ ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اور ملوکیت مطمئن ہوئی کہ اس اقتدار کے صلہ میں ممبر و محراب سے بادشاہوں کے حق میں خدا کے حضور دعاؤں اور خوشنودی کی آرزوؤں کے اعلان ہونے شروع ہو گئے۔ اس طرح اقتدار کے دونوں گوشوں کے صاحب اقتدار اپنی جگہ خوش ہو گئے۔ تمام مذاہب میں یہی کچھ ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے نام پہ مذہبی پیشوائیت نے
دنیا میں جتنے فریب دیے گئے ہیں اتنے فریب شیطان کے حصے میں بھی نہیں آئے۔ انسان فریب کھاتا ہی اس وقت ہے جب شیطان کو اپنے یعنی ہاتھوں کے لکھے ہوئے کو خدائی حکم کا نقاب اڑا کر سامنے پیش کیا جائے۔ جب شخصی اور پبلک قوانین کو اکٹھا کیا جائے تب اسلامی نظام یا اسلامی ضابطۂ قوانین بنتا ہے۔ فرقہ سے متعلق وصیت کرنا تمام مومنین پر فریضہ خداوندی ہے۔ پاکستان میں فرقہ کی تقسیم حکومت پاکستان کے قانون کے مطابق ہوگی۔ بہرحال قرآن کریم نے جہاں فرقہ میں سے حصے مقرر کیے ہیں وہاں وصیت کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ سورہ 4 آیت 11 اور سورہ 4 آیت 12۔ وصیت پوری کرنے کے بعد اور متوفی کا قرضہ ادا کرنے کے بعد جو ترکہ بچے اس کو سورہ 4 آیت 11-12 کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ وصیت کی تاکید ان دو آیات میں 3 مرتبہ آ گئی، یعنی وصیت اور قرض کے بعد جو بچے اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اگر وصیت سارے ترکہ کے لیے ہے یا قرض ادا کرنے کے بعد کچھ نہیں بچا تو پھر کچھ بھی تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ وصیت کا فریضہ اس شخص پر عائد کیا گیا ہے جو ترکہ چھوڑ رہا ہے۔ وصیت سے مراد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہر شخص اپنے رشتہ داروں یا اقربین یا کسی بھی شخص کے حق میں وصیت کر جائے۔ وہ پورے ترکہ کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے۔ اگر بڑے بیٹے کو لکھایا پڑھایا ہے اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر بڑی خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے، جبکہ 2 چھوٹے بچے ہیں، انہیں ابھی بہت کچھ خرچ کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، تو مرنے سے پہلے ایسا شخص بڑے کو محروم کر سکتا ہے یا اس کا حصہ کم کر سکتا ہے اور باقی 2 بچوں کی ضروریات کے مطابق وصیت کر سکتا ہے۔ مرنے والے کو زیادہ معلوم ہے کہ اس کی اولاد میں یا اس کی بیوہ اور اس کے پڑوس میں فلاں فلاں کی کیا ضرورتیں ہیں۔ ان کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر ہر شخص وصیت کرے گا۔ یہ وصیت کرنا صرف اجازت ہی نہیں ہے بلکہ فریضہ ہے۔ وصیت کے لیے الفاظ ہیں کتب علیکم سورہ 2 آیت 180۔ تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اسی آیت پہ ہے حقاً علی المتقین سورہ 2 آیت 180۔ وصیت کرنا تمام متقیوں کے لیے بڑا ضروری ہے۔ آیت کتبہ علیکم سورہ 2 آیت 180 سے شروع ہوئی اور حقاً علی المتقین پر ختم ہوئی ہے۔ اصول تقسیم یہ ہے کہ ترکے میں سے پہلے قرضہ کی ادائیگی کی جائے گی، پھر دیکھنا ہوگا کہ اس کی وصیت کیا ہے۔ اگر وصیت پورے ترکہ پر حاوی نہ ہو یا وہ وصیت کر ہی نہ سکا ہو تو اس صورت میں ترکہ کی تقسیم درجہ بالا خدا کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق کی جائے گی۔ اگر وصیت نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، خدا نے یہ حصے خود مقرر کر دیے ہیں، یعنی متوفی تو جانتا تھا کہ کون سا رشتہ دار اس کے ترکہ کا زیادہ حقدار ہے، اس لیے اس کو وصیت کا حق دے کر وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا تھا۔ اگر وہ وصیت نہیں کرے گا یا نہ کر سکے گا تو پھر خدا تو متوفی کے اقربین کو جانتا ہی ہے، اس لیے اس نے حصوں کا تعین خود کر دیا۔ وراثت کے قوانین دراصل عبوری طور کے احکام ہیں۔ جب افراد کا سرمایہ حکومت کی تحویل میں چلا جائے گا تو پھر وصیت کرنے کے لیے فاضلہ دولت کسی کے پاس باقی نہ بچے گی۔ اس تکمیلی درجہ تک بتدریج آگے بڑھا جائے گا۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کے احکام بھی عبوری طور کے لیے ہیں۔ وراثت میں بیٹے کا حصہ بیٹی سے دگنا کیوں ہے؟ پہلے تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ عبوری قوانین ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء سورہ 4 آیت 34۔ تقسیم کار کی روح سے مردوں کو عورتوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عورت فطرت کی طرف سے متعین کرتا وظائف زندگی یعنی حمل، بچے کی تربیت، پرورش میں اس کا بڑا وقت صرف ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ضروریات زندگی بغیر کسی قسم کی پریشانیوں کے پوری ہوتی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے مرد کو عورت کو سامان زیست مہیا کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس کے برعکس مرد سارا وقت کام کر سکتا ہے۔ زیادہ وقت میسر آنے کی وجہ سے عموماً مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ کما سکتا ہے، اس لیے مرد کو گھر کے اخراجات پورا کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ یہ ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ باپ اپنی اولاد لڑکوں اور لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے۔ شادی کے بعد بیوی کے سامان زیست کی ذمہ داری مرد پر ہوتی ہے۔ بیوہ ہونے کی صورت میں عورت کی پرورش عورت کے بیٹے کرتے ہیں، کیونکہ اخراجات برداشت کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے۔ اس لیے خدا نے بھی عبوری حکم میں مرد کو 2 حصے دیے اور عورت کو 1 حصہ دیا ہے۔ لیکن اگر حالات ایسے ہوں کہ عورت ذرائع پرورش کی زیادہ محتاج ہے تو اس مقصد کے لیے خدا نے وصیت کا حکم بھی رکھ دیا ہے، جس کی روح سے ضرورت مند خاتون کو زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ اصول نہیں ہے کہ عورت کو مرد کے مقابل ہر حالت میں آدھا ہی
حصہ ملے گا۔ اسی آیت میں کہا کہ ماں اور باپ دونوں میں سے ہر ایک کا حصہ یکساں یعنی 1/6 حصہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی صورت میں مرد اور عورت برابر ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں کلالتاً، کلالہ شخص کی جائیداد میں سے بہن اور بھائی دونوں کو برابر حصہ 1/6 بتایا گیا ہے۔ یہ تو انتظامی صورتحال ہے جس میں خدا دیکھتا ہے کہ ذمہ داری کے لحاظ سے کس کی کیا ذمہ داری ہے۔ عورت تو آدھا لے کر بھی مرد کو دے دیتی ہے کہ گھر کے اخراجات میں اسے کام میں لاؤ۔ یہ آدھا بھی اس مقصد کے لیے ہے، ورنہ یہ دلیل نہیں ہے کہ عورت کو قرآن کریم نے مرد کے مقابلے میں کچھ نیچا رکھا ہے۔ بہرحال تقسیم وراثت میں بیٹے کو بیٹی سے دگنا دینے کی وجہ یہی ہے کہ کنبہ کے اخراجات کا کفیل مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 12۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحد مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ عقدی رشتوں کے سلسلے میں نمبر 1، جو کچھ تمہاری بیویاں چھوڑ کر مریں اس میں سے تمہارا حصہ 1/2 ہے، بشرطے کہ ان کی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو پھر ان کے ترکہ میں سے تمہارا حصہ 1/4 ہے۔ یہ تقسیم وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے، جو وہ کر جائیں وہ قرضہ کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ نمبر 2، اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری بیوی کا تمہارے ترکہ میں سے 1/4 حصہ ہے۔ اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہاری وصیت پوری کرنے کے بعد اور تمہارا قرضہ ادا کرنے کے بعد باقی ماندہ میں سے بیویوں کا حصہ 1/8 ہے۔ نمبر 3، اگر متوفی یا متوفیہ لاولد ہو اور اس کے ماں باپ بھی ہوں اور بہن بھائی بھی تو اگر بہن یا ایک بھائی ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا 1/6 حصہ ہے، اور اگر بہن بھائیوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہو تو وہ سب 1/3 1/3 میں شریک ہوں گے، اور بقایا ماں باپ کو اس طرح مل جائے گا کہ ماں کو 1/6 حصہ اور باقی سب باپ کو ملے گا۔ نمبر 4، اگر کلالہ کے بہن بھائی ہوں اور ماں باپ نہ ہوں تو اگر مرنے والا کلالہ مرد ہے تو اگر اس کی صرف ایک بہن ہے تو اس ترکہ میں سے اسے آدھا مل جائے گا۔ اگر ایک سے زیادہ بہنیں ہیں تو انہیں ترکہ میں سے 2/3 2/3 مل جائے گا۔ 2 سے زیادہ بہنوں کے لیے بھی یہی اصول ہوگا۔ اگر بہن بھائی ملے جلے ہیں تو بھائی کو دگنا اور بہن کو آدھا حصہ ملے گا۔ نمبر 5، اگر متوفی عورت کلالہ ہے تو اس کے ترکہ کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر زیادہ بھائی ہیں تو وہ آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں۔ یہ تقسیم بھی بغیر کسی کو ضرر پہنچائے وصیت پوری کرنے اور قرضہ کی ادائیگی کرنے کے بعد ہوگی۔ یہ اس اللہ کی طرف سے ضروری تاکید ہے جو علم والا اور بردبار ہے۔ جب ایسے متوفی کے ماں باپ بھی نہ ہوں تو اس کے ترکہ کی تقسیم سورہ 4 آیت 177 کے مطابق ہوگی۔ کلالہ کے بارے میں مزید وضاحت آگے اسی صورت میں آیت 33 کے تحت آ رہی ہے۔
یہ ہیں ترکہ سے متعلق قوانین جو آیات 11، 12، 33 اور 176، 177 میں دیے گئے ہیں۔ لہٰذا قاعدہ یہ ٹھہرا کہ پہلے قرضہ اور وصیت کو دیکھ لیا جائے، اس کے بعد اگر کچھ بچے تو پہلے عقدی رشتوں یعنی میاں بیوی کے حصوں کی تقسیم کی جائے گی، سورہ 4 آیت 33، اور باقی ماندہ نسبی رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے۔ اولاد میں اولاد در اولاد اور والدین میں دادا دادی نانا نانی سب شامل ہیں، جبکہ متوفی یا متوفیہ ان کا اقرب ہو۔ جب کلالہ یعنی لاولد کے ماں باپ بھی نہ ہوں تو اس کے ترکہ کی تقسیم سورہ 4 آیت 176 کے مطابق ہوگی۔ قرآن نے کلالہ کی وضاحت یہاں اور آیت 176 اور آیت 33 کے تحت خود کر دی ہے۔ قرآن نے بتایا کہ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی کوئی اولاد نہ ہو، البتہ بہن بھائی ہوں۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں: نمبر 1 اولاد نہ ہو لیکن بہن بھائی ہوں اور ماں باپ بھی ہوں، نمبر 2 اولاد نہ ہو لیکن بہن بھائی ہوں اور ماں باپ نہ ہوں۔ قرآن نے ان دونوں صورتوں کو اور ان کے حصوں کو بیان کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں علماء کرام حدیث کی روشنی میں وصیت کی آیت کو منسوخ سمجھتے ہیں اور قرآن کی بجائے حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، حالانکہ اسی آیت میں قرض کا بھی ذکر ہے، اس کو برقرار رکھا جاتا ہے، معلوم نہیں کیوں۔ آیت نمبر 13۔ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول نظام خداوندی کی اطاعت کریں گے تو اطاعت کی بدولت دنیا و آخرت میں ایسا جنتی معاشرہ پیدا ہو جائے گا جس کی شادابیاں سدا بہار ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وصیت کے اصول میں تاکید کے پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وصیت حدود اللہ کے اندر رہ کر کرنی ہے۔ خدا نے وصیت اور وراثت کے قوانین کو حدود اللہ کہا ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول یعنی نظام خداوندی کی اطاعت کریں گے تو اطاعت کی بدولت دنیا و آخرت میں ایسا جنتی معاشرہ پیدا ہو جائے گا جس کی شادابیاں سدا بہار ہوں گی۔ معلوم ہوا کہ وصیت، وراثت اور دیگر قرآنی احکام پر نظام خداوندی ہی میں عمل کیا جا سکتا ہے، غیر قرآنی نظام حکومت میں تو برسر اقتدار حکومت کے قوانین کے مطابق ہی عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ قرآن کے مطابق کوئی فیصلہ کریں گے اور وہ حکومت کے قوانین کے مطابق نہ ہوا تو پھر دوسرا فریق عدالت جا کر آپ کے فیصلے کو منسوخ کرا لے گا۔ آیت نمبر 14۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول نظام خداوندی کی نافرمانی کریں گے اور حدود اللہ سے تجاوز کریں گے تو ان کی زندگی دنیا و آخرت میں ایسے ذلت آمیز عذاب میں گزرے گی جو ان کی انسانی صلاحیتوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے گی۔ اگر روش نہ بدلی تو ایسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 15۔ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ اگر تمہاری عورتوں میں سے کسی سے ایسی بے حیائی کی حرکت سرزد ہوتی ہو جو زنا کی طرف لے جانے کا موجب بنے تو ان کے خلاف اپنوں میں سے 4 گواہ لاؤ، پس اگر وہ شہادت دے دیں اور جرم میں بے حیائی ثابت ہو جائے
تو ان عورتوں کو باہر آنے جانے سے روک دو تاکہ انہیں موت آ جائے یا موت سے قبل خدا کا قانون ان کے لیے کوئی ایسی صورت پیدا کر دے جس سے وہ اس قسم کی حرکات سے باز آ جائیں۔ الفاحشہ کا مفہوم اور 4 گواہوں کا ماجرا۔ اس آیت میں مراد زنا نہیں ہے بلکہ بے حیائی کی حرکات ہیں، اور وہ بھی کھلے عام ہوں جس کے 4 گواہ اپنوں میں سے آسانی سے لائے جا سکتے ہوں۔ نیز اس میں صرف عورتوں کا ذکر ہے جبکہ مرد کے بغیر زنا ہو نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ جرم زنا کے ثبوت کے لیے گواہوں کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے۔ بے حیائی چاہے کھلی ہو یا پوشیدہ، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکالے سے مراد ہے مثلا ان کی شادی ہو جائے۔ زنا کی سزا سورہ 24 آیت 2 میں اور تہمت کی سزا سورہ 24 آیت 4 میں ذکر ہے۔ اس آیت میں ہمارے فقیہوں نے غلطی کھائی ہے جس کی وجہ سے اس آیت کا مفہوم کبھی سامنے نہیں آیا اور الجھنیں پیدا ہو گئیں۔ خدا کے کلام میں انسانی ذہن کی آمیزش ہو جائے تو اس سے اتنے الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں کہ پھر ان سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ دراصل اس آیت میں جرم زنا کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ کہا کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے کسی سے ایسی بے حیائی کی حرکت سرزد ہو جو زنا کی طرف لے جانے کا موجب ہو تو ان کے خلاف اپنے 4 گواہ لاؤ۔ گواہی کے بعد ان کی بے حیائی پر مبنی حرکات ثابت ہو جائیں تو ان کو گھروں میں روک دو، یعنی ان کی آزادی سلب کر لو تاکہ خدا کا قانون ایسی صورت پیدا کر دے کہ وہ اس قسم کی حرکات سے رک جائیں۔ مثلا اگر شادی شدہ نہیں ہے تو ان کی شادی ہو جائے، یا ان کا اسلامی فہم اتنا بلند ہو کر وہ خود رک جائیں۔ ہمارے فقہا نے کہا کہ اس سے مراد زنا کا ارتکاب ہے، اور یہ کہ زنا کی سزا دینے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے جو یوں انداز میں دیکھیں۔ دیوار پھاند کر کسی کے گھر میں داخل ہونا تو خود ایک جرم ہے، لیکن اگر ایسا نہ کیا جائے تو کیا 4 عینی گواہ جو یوں اور یوں دیکھیں لانا ممکن ہوگا؟ قرآن نے زنا کی سزا 100 کوڑے بتائے ہیں، سورہ 24 آیت 2، لیکن اس آیت میں کہا کہ ان کو گھروں میں روک رکھو۔ معلوم ہوا کہ اس آیت میں جرم زنا کا ذکر نہیں ہے۔ دراصل جرم زنا کا عمل تو آخری درجہ ہوتا ہے، اس سے پہلے بے حیائی کی چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ قرآن کریم تو ایسی ہدایات دیتا ہے کہ وہ انتہا تک پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ مردوں اور عورتوں دونوں کو یہ تاکید کرتا ہے کہ باہر نکلو تو اپنی نگاہوں کے بے باک مت ہونے دو۔ عورتوں سے کہتا ہے کہ جب غیر مردوں سے بات کرنی ہو تو تمہاری آواز میں ایسا لوچ نہ ہو کہ دوسرے کے دل میں کسی قسم کی غلط فہمی پیدا ہو جائے۔ باہر نکلو تو زینت کی چیزوں کی نبوت اس طرح نہ کرو کہ دیکھنے والوں کے سینے کے اندر جنسی ہیجان پیدا ہو جائے۔ پاؤں میں بجنے والا زیور ہے تو پاؤں زمین پر زور سے نہ مارو، البتہ معمول کے مطابق چلنے سے جو آواز نکل جائے تو اس کا کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ عورتوں کو غلافوں میں چمکا کے صندوق میں رکھ کے تالے لگانے یعنی پردے والی بات نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہیں، حرکات ہیں، انداز ہیں، روشیں ہیں۔ قرآن کریم ان کے اوپر پابندی عائد کرتا چلا جاتا ہے تاکہ جنسی اختلاط کا وہ آخری درجہ نہ آنے پائے۔ یہ سب چیزیں رفتہ رفتہ جذبات میں اشتعال پیدا کرتی ہیں۔ جو شخص جرم زنا پر تیار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہت سے غلط خیالات پہلے سے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن خیالات پر بھی پابندی لگاتا ہے۔ اگر غلط خیالات ذہن میں نہ ہوں تو شادی سے پہلے معاشرے کی تمام لڑکیاں اس کی بہن ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ تمام مومن بھائی ہیں تو تمام مومن عورتیں بھی تو مومن کی بہنیں ہوں گی۔ اندر کے غلط خیالات ہی محسوس شکل میں باہر آتے ہیں۔ جب تک معاشرے کی عورتوں کو اپنی بہن نہ سمجھا جائے ذہن میں پاکیزگی آ ہی نہیں سکتی۔ تو قرآن کریم خیالات پر بھی پابندی لگاتا ہے تاکہ معاملہ انتہا تک نہ پہنچ سکے۔ عورتوں کو بلا قصور گھروں میں بند رکھنا قرآن کریم کے نزدیک ایک جرم ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو عورتوں کو گھروں میں بند رکھا جاتا ہے تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ جرم ہے۔ قرآن کریم تو بے حیائی کی طرف راغب کرنے والی عورتوں کی سزا یہ بتاتا ہے کہ ان کو گھروں میں روک رکھو۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر کسی عورت میں بے حیائی کی نمود نہ ہو اور اس کے خلاف 4 گواہ گواہی نہ دیں تو اس کو گھر میں بند کر رکھنا خود ایک جرم ہو جائے گا، کیونکہ جن کے خلاف جرم ثابت نہیں ان کو گھروں میں روک رکھنا خود ایک جرم ہے۔ گھروں میں روک لینا تو ان کی سزا ہے جن کی بے حیائی کے بارے میں معاشرے کے 4 گواہ گواہی دے دیں۔ عموماً ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ لڑکیاں عورتیں بے حیائی پھیلاتی ہیں تو کیا مرد پاک صاف ہوتے ہیں؟ یہ قرآن کے حکم کے مطابق اپنی نظریں کیوں نیچی نہیں رکھتے؟ مرد اپنے آپ کو کنٹرول میں کیوں نہیں رکھتے؟ عورت جو جی میں آئے کر کے دیکھ لے۔ اگر مرد اپنی عصمت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے
تو عورت کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال قرآن میں موجود ہے، جو نوکر ہوتے ہوئے بھی محفوظ رہا۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، عورتوں کو داد نہیں ملے گی تو وہ خود بخود رک جائیں گی۔ بس برہان ربانی مردوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ مرد و عورت دونوں کے لیے عصمت اور عفت قرآن کریم کی مستقل اقدار میں سے ہیں۔ قرآن کریم مرد اور عورت کے درمیان عصمت و عفت کے معاملہ میں کوئی تفریق نہیں کرتا، وہ دونوں کی عصمت کو یکساں اہمیت دیتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی اہمیت کا تقاضا تھا کہ اس نے حضرت مریم اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کی عصمت کی حفاظت کی داستان کو قرآن کریم میں جگہ دے کر انہیں ابد درکنار کیا۔ ان دونوں نے بدترین حالات میں اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی۔ قرآن کریم میں 4 ہی جرائم ہیں جن کی تعزیر مقرر کی گئی ہے، اسے حد کہتے ہیں۔ یہ ہیں جان کی حفاظت کے لیے سزا، نمبر 2 مال کی حفاظت کے لیے سزا، نمبر 3 عصمت کی حفاظت نہ کرنے والوں کو سزا، اور نمبر 4 مملکت یا اسٹیٹ کی حفاظت کے خلاف بغاوت کی سزا۔ جہاں مومنین اور مومنات کا ذکر آیا ہے وہاں قرآن نے عصمت کی حفاظت کو نمایاں طور پر بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو عصمت کی حفاظت کا تقاضا سمٹ کر صرف عورتوں کے لیے رہ گیا ہے۔ مردوں سے ہمارا معاشرہ عصمت کا تقاضا عورتوں جیسا نہیں کرتا، لیکن قرآن کریم دونوں میں فرق نہیں کرتا اور سزا بھی دونوں کو یکساں دیتا ہے۔ وکٹورین عہد میں ٹانگوں کو پردے میں رکھنے کی پابندی کی جاتی تھی، یہاں تک کہ میز کی ٹانگوں تک کو کپڑے سے ڈھانپ دیا جاتا تھا۔ مغرب کی ذہنیت نے پلٹا کھایا تو انہوں نے سیکولرزم کی وجہ سے انسان کو محض ایک حیوان سمجھ لیا ہے اور جنس کو ایک فطری عمل قرار دے کر اس پر نرمی اختیار کر لی ہے۔ اب باہمی رضامندی سے شادی شدہ، غیر شادی شدہ مرد اور عورت کا غیر سے اختلاط ان کے ہاں کوئی جرم ہی نہیں رہ گیا ہے۔ اب یہ لوگ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ مرد اور مرد کی شادی یعنی لواطت کو بھی قانوناً جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ وہ انسان کو حیوانوں کی طرح صرف طبعی زندگی تک محدود سمجھتے ہیں۔ مجبور حیوان تو جنسی اختلاط کے لیے فطرت کے اشارے کا منتظر ہوتا ہے، لیکن جب اختیار و ارادہ کی تو کوئی حد نہیں ہے، یعنی انسان کی بدنہادی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں رہتی۔ یہ کہتے ہیں کہ جنسیات سوسائٹی کا مسئلہ ہے، جس کو سوسائٹی قابل قبول قرار دے وہ قابل قبول ہونی چاہیے۔ کیونکہ مغربی معاشرہ میں مستقل اقدار کو کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے وہ کثرت رائے سے جیسا قانون چاہے منظور کرا لیں۔ جو قوم مستقل اقدار پر ایمان رکھتی ہے وہ 100% رائے سے بھی مستقل اقدار کے خلاف کوئی قانون نہیں بنائے گی۔ یہ ہے مستقل اقدار پر ایمان۔ اگر معاشرے کی اکثریت بھی کسی برائی کو برا نہیں سمجھتی تب بھی ایمان یہی کہے گا کہ یہ بات غلط ہے، ایسا جائز نہیں ہے، کیونکہ عیسائیت میں عورت کو طلاق مت دو کے سوا اور کوئی قانون ہی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جنسی تعلقات کو باہمی رضامندی پر چھوڑ دیا ہے۔ ان کے مذہب میں جنسیات پر کوئی پابندی نہیں، اس لیے یہ جوان لڑکا اور لڑکی جنسی اختلاط کر لیں تو سوسائٹی اسے قابل قبول تسلیم کر لیتی ہے، اور جس بات کو سوسائٹی ناقابل قبول قرار دے اس کو وہ اخلاقی تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ ہے ان کے ہاں اخلاقیات کا معیار۔ ان کے پاس تو کوئی مستقل قدر نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں تو مستقل اقدار ہیں، ہم سوسائٹی کے رحم و کرم پر نہیں ہیں۔ ہم مستقل اقدار پر پرکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ ہماری نئی نسل بے باک ہونا چاہتی ہے، لیکن پرانے لوگوں کی موجودگی میں جن کے کچھ عقائد ہیں، رسومات ہیں کی وجہ سے کھل کھیلنے سے باز ہے۔ جوں جوں یہ پرانے لوگ اٹھتے چلے جائیں گے اور نئی نسل قرآن کی طرف نہ آئی تو ان کا بھی اخلاقی معیار سوسائٹی کے اکثریت کی رائے بن جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ یلقا اسامن سورہ 25 آیت نمبر 68، اگر تم نے پابندیوں کو ڈھیلا کر دیا تو قوم کی توانائیوں کے اندر اضمحلال کمزوری پیدا ہو جائے گا۔ ہم مستقل اقدار کی پابندی اس لیے کرتے ہیں کہ خدا نے ان کی پابندی اختیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ مغرب کے محققین نے اپنی تحقیق کے بعد بتایا ہے کہ جنسی آزادی کے قوم پر کیا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں جنسی آزادی صحیح عمل نہیں ہے۔ ہم تحقیق کے نتیجے میں جنسی آزادی کو برا نہیں سمجھتے، بلکہ محض اس لیے اس کو برا سمجھتے ہیں کہ قرآن نے اسے برا کہا ہے۔ اگر آج یا کل کوئی قوم تحقیق سے برے نتائج کا مداوع کر لے اور تحقیق کے مطابق برے اثرات برآمد نہ ہوں تو کیا جنسی آزادی جائز قرار پا جائے گی؟ نہیں، ہم اس لیے جنسی آزادی سے بچنا چاہتے ہیں کہ خدا نے اس سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ آیت نمبر 16، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما
فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر دو مرد تم میں سے بدکاری اغلام کاری کا ارتکاب کریں تو انہیں مناسب سزا دو، لیکن اگر وہ اپنے کیے پر نادم ہو کر باز آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، یعنی سزا نہ دو۔ بے شک اللہ کے قانون میں معافی کی گنجائش بھی ہے اور سامان نشو و نما بھی ہے۔ لواطت اور صحاقت جرم ہے لیکن سزا کا تعین نہیں کیا گیا۔ اللہ جانے یوں تو یہ مذکر کا صیغہ ہے، یعنی دو مرد اغلام کے مرتکب ہوں، لیکن استنباطاً اس سے دو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں جس کو صحاقت کہتے ہیں، جس کی مرتکب دو عورتیں ہوتی ہیں۔ پچھلی آیت میں تھا کہ ایسی عورتوں کو گھروں میں روک لو، اس آیت میں فَآذُوهُمَا یعنی اذیت کا لفظ آیا ہے لیکن سزا کا تعین نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم نے ایسی چیزوں کو اسلامی معاشرے پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کی سزا خود متعین کریں۔ اگر مجرم مرد ہوں یا عورتیں ان سے ندامت نظر آئے اور وہ عادی مجرم نہ ہوں اور وہ آئندہ باز رہنے کا اندیہ دیں تو ان کو سزا کے بغیر ہی تنبیہ کر کے معاف کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 17۔ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ اللہ پر توبہ قبول کر لینے کی ذمہ داری تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو غلطی سے کوئی جرم کر بیٹھیں، پھر جرم کا احساس بیدار ہوتے ہی اصلاح کی طرف لوٹ آئیں۔ خدا کے قانون میں معافی ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے کیونکہ اس کا قانون علم و حکمت پر مبنی ہے۔ آیت نمبر 18۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ان لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے جو عادی مجرم ہوں اور اپنی برائی پر صرف اس وقت نادم ہوں جب موت ان کے سامنے آ کھڑی ہو تو کہتے ہیں کہ میں نے توبہ کر لی، اور نہ ہی ان کے لیے معافی ہے جو حالت کفر ہی میں مر جائیں، انہیں علم انگیز سزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 19۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور نہ یہ بات جائز ہے کہ جو کچھ تم نے بیویوں کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لینے کے لیے ان کو تنگ کرو۔ ہاں، مگر اس صورت میں دیا ہوا مال واپس لے سکتے ہو کہ وہ کھلی ہوئی بدکاری کی مرتکب ہوئی ہوں، اور ان کے ساتھ معقول طریقے کا برتاؤ کرو، اور اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو بعید نہیں کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور اللہ تمہارے لیے اس میں بہت بڑی بہتری پیدا کر دے۔ لفظ کرہن کا مفہوم۔ کرہن کا ہمارے ہاں ترجمہ زبردستی یعنی جبر سے کچھ کرنا ہوگا۔ دل میں ذرا سی کسی قسم کی بھی ناپسندیدگی ہو، نارضامندی ہو، بادل نخواستہ کوئی کام کرنا ہو تو اسے کراہت کہتے ہیں،
لفظ کارہن سے ہی ہے، ہمارے ہاں کراہت لفظ ہے۔ جبر کی بات اگر ذرا سی بھی ہو تو وہ کراہت ہے، کسی کے دل میں ذرا سی عدم رضامندی ہو تو وہ کارہن ہے۔ عربوں کے ہاں کرہن اور کارہن دو الفاظ ہیں۔ کرہن میں بھی ناگواری ہوتی ہے، لیکن یہ ناگواری اپنے اندر سے پیدا کی ہوئی ہوتی ہے۔ مثلا میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں، قریب ہی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے جسے مجھے اٹھا کر لانا پڑ رہا ہے۔ جی اٹھنے کو نہیں چاہتا، لیکن اس چیز کو لانے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اٹھ کر چیز لانے میں ذرا سی ناگواری ہے۔ یہ ناگواری باہر سے نہیں اندر سے پیدا ہوئی ہے۔ اسے عرب کرہن کہتے تھے، لیکن جس ناگواری میں باہر سے کسی طرف سے کسی قسم کی کوئی ایسی چیز آئے تو اسے عرب کارہن کہتے تھے۔ کارہن میں خارجی اسباب کے نتیجے میں ناگواری پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہن، تمہارے لیے یہ حلال ہی نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، یعنی کارہن لفظ آیا ہے، یعنی شوہر کی وجہ سے یا کسی اور خارجی وجہ سے ناگواری پیدا ہو جائے تو زبردستی عورت حلال ہی نہیں ہوتی۔ اگر حلال عورتوں میں سے کسی عورت کے اندر ذرا سی بھی ناپسندیدگی ہے تو تمہارے رسم و رواج یہاں تک کہ 6 کلمے بھی عورت کو تمہارے لیے حلال نہیں کر سکتے۔ اس بات کا تعلق صرف نکاح کے وقت تک رضامندی سے نہیں ہے، بلکہ یہ شرط زندگی بھر کے لیے ہے۔ یہ شروع میں رضامندی والی بات نہیں ہے، بلکہ شادی شدہ زندگی کے دوران جب بھی کرہن کی صورت پیدا ہوگی تو عورت حلال نہیں رہے گی۔ یہ اس لیے ہے کہ قرآن میاں بیوی کے رشتے کو تزویج کا یعنی زوج کا رشتہ کہہ رہا ہے، رفاقت کا رشتہ کہہ رہا ہے کہ دونوں برابر ہیں جن سے ایک دوسرے کی تکمیل ہوتی ہے۔ زوج بننے کے لیے مقدم چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ فکر و نظر میں ہم آہنگی ہو، خیالات و معتقدات میں یک رنگی ہو، قلب و دماغ میں موانست ہو، مزاج اور طباع کے اندر یگانگت ہو۔ جو رشتہ اس طرح استوار ہوگا اس سے باہمی محبت، سکینت اور رحمت پیدا ہوگی۔ قرآن گھر کی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتا ہے، کیونکہ گھروں کے مجموعے کو معاشرہ کہتے ہیں۔ جیسی زندگی گھروں کے اندر ہوگی اسی قسم کی اس معاشرے کی کیفیت ہوگی۔ اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک کے دل میں دوسرے کے متعلق ذرا سی بھی کراہت ہے تو کیا اس میں رفاقت والی بات پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا ان میں ازواجیت پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے وہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے جس کے لیے رفاقت کا رشتہ قائم کیا گیا ہے؟ قطعاً نہیں۔ یہ لا یحل لکم ہو جائے گا، حلال نہیں رہے گا۔ قرآن نے نکاح کو معاہدہ قرار دیا ہے جو باہمی رضامندی سے قائم ہوتا ہے۔ کہا واخذن منکم میثاقا غلیظا، سورہ 4 آیت 21۔ وہ تم سے نکاح کے ذریعے مضبوط عہد لے چکی ہیں۔ ظاہر ہے کہ معاہدہ یا عہد یک طرفہ نہیں ہوا کرتا، یہ دو طرفہ ہوتا ہے، اور اپنے پورے ہوش و حواس سے ایک بالغ ہی معاہدہ کر سکتا ہے۔ لہذا نکاح کا معاہدہ کرنے کے لیے کسی وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر لڑکا یا لڑکی جس مرد یا عورت سے نکاح کی رضامندی دے دیں تو وہ وکالت کا فریضہ ادا کر سکتا ہے۔ بہرحال رضامندی ضروری ہے۔ کوئی شخص آ کر عورت کا نکاح نہیں کر سکتا جب تک عورت اسے کسی خاص مرد کے ساتھ نکاح کے لیے اپنی رضامندی نہ دے دے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ رضامندی رسم نکاح کی تقریب منعقد ہونے سے پہلے لی جائے۔ بارات آئی ہوئی ہے اور ایسے میں لڑکی سے پوچھا جائے تو وہ ماں باپ کی عزت کے پیش نظر ہاں ہی کہے گی، لیکن اس کے اندر تو کراہت موجود ہوگی۔ بدکاری کی مرتکب بیوی کے ساتھ معقول طریقے کے برتاؤ کا مفہوم۔ بدکاری پر عورت شرمندہ ہے تو درگزر کر کے اچھے تعلقات کے ساتھ رہو۔ یہ خدا کا حکم نہیں بلکہ ترغیب ہے تاکہ گھر کا یونٹ برقرار رہے۔ سورہ 33 آیت 28 سے واضح ہے کہ اگر عورت سمجھے کہ حالات اس کے موافق ہیں اور طلاق سے اسے نقصان نہ ہوگا تو اس کو حسن کارانہ انداز سے الگ کر دینا یعنی طلاق دے دینا چاہیے، روکے نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر مرد سمجھے کہ طلاق کے بعد یہ برباد ہو جائے گی، اس کے لیے خوراک، لباس اور رہائش کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، تو درگزر سے کام لیتے ہوئے اپنے نکاح میں رکھے۔ آیت نمبر 20۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اگر تم ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو تو نئی بیوی کا شوق طلاق کے لیے معقول جواز نہیں ہے، اور اگر متعلقہ بیوی کو تم نے ڈھیروں مال دے رکھا ہو تو
بھی اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا تم بہتان، بدکاری کا جھوٹا الزام لگا کر اور کھلی ہوئی حق تلفی کر کے دیے ہوئے مال کو واپس لو گے تو یہ کھلا ہوا گناہ ہے۔ اگر طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہو یا وہ بے حیائی کی مرتکب ہو تو پھر دیے ہوئے مال میں سے کچھ لیا جا سکتا ہے۔ سورہ 2 آیت 229، سورہ 4 آیت نمبر 19۔ ایک سے زیادہ بیوی کرنا فرض نہیں بلکہ اجازت ہے۔ اگر ہنگامی حالات نہیں ہیں تو قرآن ایک وقت میں ایک ہی بیوی کا اصول بتاتا ہے۔ اس آیت میں پہلی بیوی کی موجودگی میں نہیں بلکہ طلاق کے بعد دوسری بیوی کا ذکر ہے۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ معمول کے حالات میں ایک ہی بیوی کا اصول ہے، البتہ ہنگامی حالات میں مثلا جنگ میں مردوں کے کام آ جانے کی صورت میں معاشرہ یا اگر حکومت ہے تو وہ معاشرے کے اجتماعی تقاضوں کے مطابق ایک سے زائد شادی کی اجازت دے سکتی ہے۔ ایک سے زائد شادی کا فیصلہ انفرادی نہیں کیا جائے گا۔ ایک سے زائد شادی فرض نہیں ہے بلکہ ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے اجازت ہے۔ آیت نمبر 21۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور دیا ہوا مال تم کس طرح واپس لینے کے حقدار ہو سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ دو ندیوں کی طرح ملے ہوئے تھے، یعنی ایک دوسرے کے آگے بے حجاب ہو چکے ہو، اور انہوں نے بیویوں نے تم سے نکاح کے بندھن کے ذریعے اپنے حقوق کے تحفظ کا مضبوط عہد لے رکھا ہے۔ میاں بیوی میں کراہت کا فیصلہ عدالت نہیں کر سکتی۔ نکاح کا معاہدہ باہمی رضامندی سے ہوتا ہے۔ اگر درمیان میں کارہن کی حالت پیدا ہو گئی ہے تو کراہت کا فیصلہ کوئی عدالت نہیں کر سکتی، اس کا فیصلہ میاں بیوی ہی کر سکتے ہیں۔ عدالت صرف مصالحتی کوششیں شروع کرے گی۔ اگر مصالحتی کوششیں ناکام ہو جائیں تو عدالت یہ دیکھے گی کہ جس فریق کو نقصان ہو رہا ہے اس کا ازالہ کس طرح کیا جائے۔ اگر مرد کو طلاق سے نقصان پہنچ رہا ہے تو عدالت مرد سے لیے ہوئے مال میں سے کچھ یا سارا عورت سے واپس دلوا سکتی ہے، اور اگر طلاق سے عورت کا نقصان ہو رہا ہے تو مرد کو نقصان کے ازالے کا حکم دے سکتی ہے۔ اگر کوئی عدالت کراہت زدہ جوڑی کو اکٹھا رکھے گی تو اس کا نتیجہ تصادمات کے سوا اور کچھ نہیں نکلے گا۔ آیت نمبر 22۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح نہ کرو مگر پہلے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، بے شک یہ کھلی ہوئی بے حیائی اور نفرت کی بات ہے اور نہایت برا طریقہ ہے جو تم نے اپنایا ہوا تھا۔ نکاح کے سلسلہ میں شروع سے وہی ہدایات تھیں جو اب قرآن کریم میں دی گئی ہیں، اور جو ہو چکا وہ ہو چکا کا مفہوم۔ مختلف قبائل میں شروع سے ہی نکاح کے بارے میں کچھ پابندیاں تھیں، یعنی ان میں ایسے رشتے تھے جن سے وہ نکاح نہیں کیا کرتے تھے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملنے کا تعلق ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے نبی کی وساطت سے جو ہدایات ملی ہوں گی وہ بھی اسی انداز کی ہوں گی جیسی ہدایات ہمیں دی گئی ہیں۔ نبی کی تعلیم میں تبدیلی کر لی جاتی تھی۔ خود ہم مسلمانوں کی حالت دیکھیے جن کے پاس محفوظ، مکمل اور غیر متبدل خدا کی تعلیم ہے، لیکن ہمارے نکاح سے متعلق رسومات پرانی تعلیم سے کتنے مختلف ہیں۔ سابقہ اقوام کے پاس تو ان کے نبی کی تعلیم اصل شکل میں موجود بھی نہیں ہوتی تھی۔ قرآن نے نکاح کے لیے جن حلال و حرام رشتوں کی فہرست دی ہے ان میں وہ رشتے بھی ہیں جو انسانوں میں خدا کی تعلیم کی روح سے شروع سے حلال و حرام چلے آتے تھے۔ یہ جو ایران میں بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کر لیا جاتا تھا، عربوں میں باپ کی منکوحہ بیوہ سے نکاح کر لیا جاتا تھا، بلکہ مائیں ورثہ میں تقسیم ہوتی تھیں۔ ہندوؤں میں ذات برادری سے ہٹ کر شادی نہیں ہوتی۔ مختلف اقوام میں قرآن کی تعلیم سے ہٹ کر جو نکاح کے رسم و رواج ہیں وہ دراصل خدا کی تعلیم میں تحریف کی وجہ سے ہیں۔ اس آیت میں عربوں نے رائج معیوب رسم کو یہ کہہ کر روک دیا کہ تم اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح مت کرو، کیونکہ قرآن کا حکم اس وقت سے نافذ شمار کیا جاتا ہے جب حکم آئے یا جب کوئی حکومت قرآن کے قانون کو نافذ کرے۔ سابقہ تاریخ سے قرآن کا کوئی حکم مؤثر بے ماضی نہیں ہوتا، اس لیے کہا کہ باپ کی منکوحہ اپنی ماؤں سے جو نکاح تم کر چکے ہو سو تم کر چکے، وہ تمہاری حالت وہ بڑی بے حیائی کی بات تھی۔
اب ان کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں، وہ قابل گرفت نہیں، البتہ آئندہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ باپ کی منکوحہ سے نکاح نہ کیا جائے۔ قانون کی حکمت بتا دی جائے تو انسان کے اندر اطاعت کے لیے آمادگی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ ہر قانون کی حکمت بھی بتا دیتا ہے۔ ڈکٹیٹر اپنے حکم کی حکمت نہیں بتایا کرتا، وہ ایک حکم دیتا ہے اور پھر اس کو بجا لانا ہوتا ہے۔ قانون کی حکمت دراصل قانون کے فائدے کو کہتے ہیں۔ اگر قانون کی اطاعت کر لی جائے تو اس سے فلاں فلاں فائدے حاصل ہوں گے اور قانون شکنی سے فلاں فلاں نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ ظاہر ہے کہ انسان اپنے فائدے کے لیے قانون کی اطاعت کرنے کے لیے لپک کر آگے بڑھتا ہے اور ہر انسان نقصانات سے بچنا چاہتا ہے۔ قرآن نے جب باپ کی منکوحہ سے نکاح نہ کیا تو کہا انہ کانا فاحشۃ و مقتا وساء سبیلا، سورہ 4 آیت 22۔ یہ بڑی ہی بے حیائی کی بات ہے جسے تم نے اپنایا ہوا تھا۔ آگے حرام رشتوں کی فہرست آتی ہے۔ آیت نمبر 23۔ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ تم پر حرام کی گئیں: نمبر 1 تمہاری مائیں، 2 تمہاری بیٹیاں، 3 تمہاری بہنیں، 4 تمہاری پھوپھیاں، 5 تمہاری خالائیں، 6 تمہاری بھتیجیاں، 7 تمہاری بھانجیاں، 8 وہ عورتیں جن کا تم نے دودھ پیا ہو، 9 تمہاری دودھ شریک بہنیں، 10 تمہاری ساسیں، 11 تمہاری مدخولہ بیویوں کے سابقہ شوہر سے لڑکیاں جو تمہاری حفاظت میں پرورش پاتی ہیں۔ یہ بمنزلہ تمہاری اولاد ہیں، لیکن تمہاری منکوحہ تو رہی ہوں لیکن مدخولہ نہ رہی ہوں تو ان کی بیٹیوں سے نکاح جائز ہے۔ اور نمبر 12 تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں۔ اور نمبر 13 یہ کہ تم 2 بہنوں کو بیاک وقت نکاح میں جمع کرو، حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا۔ بے شک خدا کے قانون میں تمہاری ذات کی حفاظت اور نشو و نما دونوں سامان موجود ہیں۔ رضاعت کے بارے میں فقہ کے قانون کی نوعیت اور قرآن حکیم کی وضاحت۔ قرآن کریم نے تو صرف اتنی بات کہی ہے کہ جس بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو وہ عورت اس بچے کے نکاح کے لیے حرام ہے، لیکن فقیہوں نے دودھ پلانے والی عورت کو سگی ماں کی طرح لیا ہے، اور سگی ماں ہونے کی جہت سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں انہوں نے دودھ پلانے والی کی جہت سے جو رشتے ہوتے ہیں ان کو بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ مثلا دودھ پلانے والی بہنیں جو خالائیں ہو جائیں گی، اس عورت کی لڑکیاں جو بہن ہو جائیں گی، دودھ پلانے والی عورت کی لڑکیوں کی لڑکیاں یہ بھانجیاں ہو جائیں گی، اس عورت کے بیٹے جو بھائی ہو جائیں گے، رضائی بھائیوں کی لڑکیاں جو بھتیجیاں ہو جائیں گی، یعنی اصلی ماں کی جہت سے جو رشتے حرام ہیں وہ سارے رشتے دودھ پلانے والی کی جہت سے حرام ہو جائیں گے۔ فقہ یہی کہتی ہے، دودھ پلانے والی کو سگی ماں تصور کر کے فقیہوں نے سارے رشتے حرام قرار دے دیے ہیں۔ قرآن کریم نے صرف امہاتکم اللتی ارضعناکم سورہ 4 آیت نمبر 23 کہا ہے، یعنی صرف وہ عورتیں جن کا تم نے دودھ پیا ہے، اس اعتبار سے وہ تمہاری رضائی مائیں ہو جائیں گی۔ قرآن نے پہلے امہاتکم کو حرام کیا اور پھر وخلاتکم وبنات الاخ الگ الگ کہا ہے۔ اس میں اس ماں کی بہنیں، ماں کے بیٹے بیٹیاں، اس کی بیٹی کی بیٹیاں، ان سب کا ذکر ہے، لیکن یہاں قرآن نے صرف اتنا کہا ہے کہ
کہ وہ عورتیں جنہوں نے دودھ پلایا ہو وہ تمہاری رضائی ماں ہیں، اس لیے ان سے تمہارا نکاح منع ہے۔ یہ ایک چیز ہے۔ اگلی چیز ہے وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، سورہ 4 آیت نمبر 23۔ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اگر دودھ پلانے کی جہت سے سارے رشتے حرام ہوتے ہیں اور دودھ پلانے کی حیثیت سگی ماں جیسی ہو جاتی ہے تو یہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی کہ دودھ شریک بہنیں جو پہلے پیدا ہو چکی ہیں یا بعد میں پیدا ہوئیں وہ بھی حرام ہیں، کیونکہ سگی ماں کی بیٹی بہن ہی ہوتی ہے۔ لیکن قرآن نے اخواتکم من الرضاعۃ سورہ 4 آیت 23 الگ سے کہا ہے۔ اگر دودھ پلانے والی کی ساری بیٹیاں بہنیں ہو گئیں تو وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ سورہ 4 آیت 23 تمہاری صرف وہ بہنیں جو دودھ شریک ہیں، کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ ایک لڑکے اور لڑکی نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ رضائی بہن ہے، دونوں نکاح کے لیے ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، لیکن ہمارے نزدیک رضائی بہن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سگی بہن جیسی ہو گئی، اور سگی بہن ہونے کی جہت سے جو رشتے حرام ہیں وہ رضائی بہن ہونے کی جہت سے بھی حرام ہوں گے۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انفرادی طور پر کسی کا حق نہیں کہ اس قسم کا قانون بنا دے کہ نہ آج یہ کسی کو حق حاصل ہے اور نہ پہلے کسی کو یہ حق حاصل تھا۔ یہ صرف اسلامی حکومت کو حق حاصل ہے کہ وہ قرآن کے اصولوں کے اندر رہتے ہوئے باہمی مشاورت سے جزئی قوانین بنائے اور قوم پر نافذ کرے۔ باہمی مشاورت سے بنائے گئے قوانین اسلامی حکومت کی شریعت کہلائے گی۔ قرآنی اصول تو غیر متبدل رہیں گے، لیکن جزیات کا تعین ہر دور کی اسلامی حکومت اپنے زمانے کے حالات کو مد نظر رکھ کر کرے گی۔ جزیات یعنی اسلامی شریعت زمانے کے تقاضوں کے مطابق بدلتی رہے گی۔ ہر دور کی اسلامی حکومت یہ دیکھتی رہے گی کہ فلاں قانون کے اندر کسی ترمیم کی ضرورت ہے، فلاں میں اضافے کی ضرورت ہے اور فلاں میں استثناء کی ضرورت ہے۔ دین میں قرآن ایک اتھارٹی ہوتا ہے تو کوئی فرقہ نہیں بنتا۔ بعد میں جب روایات اور فقہی قوانین آئے تو دین میں اتھارٹی ایک نہ رہی تو دین مذہب میں تبدیل ہو گیا، اور ایک اتھارٹی نہ ہونے کی وجہ سے مذہب میں فرقوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ قرآن نے فرقے بنانا یا کسی فرقے سے منسلک ہونے کو شرک کہا ہے، سورہ 30 آیت 31-32۔ ہر فرقہ یہی سمجھتا ہے کہ صرف وہی حق پہ ہے، سورہ 6 آیت 159۔ قرآن نے تو صرف دو سگی بہنوں کو نکاح میں اکٹھا کرنے سے منع کیا ہے، لیکن فقہ نے بیوی کی پھوپھی، بھتیجی، خالہ، بھانجی کا اضافہ کر کے کہہ دیا کہ یہ بھی نکاح میں نہیں آ سکتی۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ تمہاری مائیں جو دودھ پلانے کی بنا پہ مائیں بنتی ہیں، صرف ان عورتوں سے رشتہ حرام ہے، یا حقیقی ماؤں کی طرح جن اور رشتوں کے متعلق حرمت آئی ہے وہ بھی حرام ہیں۔ وہ بہنیں جو دودھ شریک ہیں ان میں صرف وہ لڑکی حرام ہوگی جس نے اس لڑکے کے ساتھ مل کر اکٹھے اس عورت کا دودھ پیا ہے، یا اس عورت کی جو ساری لڑکیاں ہیں وہ حرام ہوں گی، اس کی حقیقی بہنیں بنیں گی، اور ان کی بھی جو آگے اولاد ہے وہ بھانجیاں بن جائیں گی، تو پھر کیا وہ بھی حرام ہو جائیں گی؟ یہ باتیں وہ ہیں جن کے بارے میں صرف اسلامی حکومت قانون بنائے گی، اس کے علاوہ کسی اور کو اختیار نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اس فہرست میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔